الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ تعبیر الرؤیا جاری ہے۔ ایک دوست نے تعبیر پوچھی ہے کہ اگر خواب میں ڈاکو نظر آئے یا چور نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیں، چور اور ڈاکو دونوں کی تعبیر تقریباً ملتی جلتی ہے، ایک ہی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ اگر اس نے دیکھا ہے کہ اس کے گھر میں ڈاکو آئے ہیں یا چور آئے ہیں اور وہ اس کا مال لوٹ کے لے گئے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں بیماری آنے والی ہے۔ لہٰذا وہی درخواست جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، جب اس طرح کا خواب دیکھیں، جب ہی آنکھ کھلے فوراً بائیں طرف تھوک دیں، جب اٹھیں تو نماز پڑھیں اور بعد میں اپنی وسعت کے مطابق صدقہ دیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر چور یا ڈاکو آ کے مال لوٹ کے لے گئے ہیں تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ مال کو یا گھر میں سے کسی کو اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، پریشانی ہے۔ اور اگر یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ چور یا ڈاکو ایسا شخص ہے جس کو یہ جانتا ہے، اور خاص طور پہ اگر ڈاکو ایسا شخص ہے جس نے اس کا مال لوٹا ہے، وہ اس کا بھائی ہے، اس کا کوئی کاروباری پارٹنر ہے، اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے جس کو یہ جانتا ہے، اور ایسا شخص اس کے ہاں چوری یا ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے یہ آئندہ کے لیے اس شخص سے چوکنا ہو جائے کہ ممکنہ طور پہ وہ اس سے جھوٹ بولے گا یا اس کو دھوکہ دے گا۔ عام طور پہ اگر جاننے والا شخص خواب میں ڈاکہ ڈال رہا ہے یا چوری کر رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر کی جاتی ہے کہ یہ جو چوری کر رہا ہے یا ڈاکہ ڈال رہا ہے یہ اس کو دھوکہ دے گا۔ لہٰذا اگر بھائی ہے یا کوئی کاروباری پارٹنر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ معاملات چھوڑ دیں، ایک خواب کی بنیاد پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ معاملات میں چوکنا ہو جائیں، احتیاط سے کام لیں کہ خدا نہ خواستہ کل کلاں کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اگر خواب میں دیکھا ہے کہ یہ خود ڈاکو ہے، یعنی یہ خدا نہ خواستہ کسی جگہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو پھر دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ کہ جس کے یہاں یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ اس شخص کو یہ جانتا ہے، یعنی کسی جاننے والے کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، یا یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے جس کو یہ نہیں جانتا۔ اور اگر ایسے شخص کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے جس کو نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیماری آئے گی لیکن اس کے بعد شفا ہو جائے گی۔ اور اگر ایسے شخص کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جس کو یہ جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑا ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال اگر خواب میں کوئی ڈاکو کو دیکھتا ہے یا ڈاکو اس کے یہاں چوری ڈکیتی کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، تو پہلی فرصت میں صدقہ دینا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اچھا، کچھ دوستوں نے کمنٹ میں خوابوں کی تعبیر پوچھی ہے، میں وہ درخواست کر دیتا ہوں۔ یہ بھائی محمد مصعب سعود ہیں، انہوں نے تعبیر پوچھی ہے کہ ایک محفل ہے اور اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں، اور یہ وہاں صحابہ کرام کی شان میں کچھ الفاظ کہہ رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیں، جن لوگوں کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں یا جو زندہ ہیں، تو وہ لوگ خاص طور پہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو اس لیے تھے وہاں کہ آپ کی ان کے ساتھ محبت ہے، دلی عقیدت ہے، تو آپ کی دلی عقیدت کی وجہ سے وہ لوگ وہاں موجود تھے۔ اصل خواب ہے آپ کا، آپ کی زبان سے صحابہ کرام کے لیے تعریفی کلمات نکلنا یا صحابہ کرام کی مدح و ثنا کرنا، تو یہ آپ کی دین پر ثابت قدمی کی علامت اور دلیل ہے، اور آپ کا صحیح راستے پر ہونا ہے کہ آپ جس راستے پر ہیں صحیح ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان قریب بہت سارے گروہ ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر صحیح گروہ جو نجات پانے والا کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تھی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام کی مدح و ثنا تعریف کی جا رہی ہے خواب میں اور آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح ثابت قدم رہیں، آپ صحیح اور درست دین پر ہیں جس دین کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے چنا ہے۔ اور دوسرا بھائی سلیم عباس ہیں، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے کہ خواب میں اڑنا اور پھر ڈر لگ کے نیچے آنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیں، خواب میں اڑنا عام طور پہ سفر سے کنایا ہوتا ہے۔ اگر حرم کی طرف اڑ رہے ہیں، یعنی آپ کو خواب میں محسوس یہ ہو رہا اڑنے والے کو کہ میں بیت اللہ شریف کی طرف سفر کر رہا ہوں، تو اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ حج کے لیے جائے گا۔ اور اگر خواب کے اندر اس کا اڑنا جو ہے وہ مقامات مقدسہ کی طرف ہے، یعنی بیت اللہ کے علاوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شرف اور بزرگی نصیب ہوگی۔ اور اگر خواب میں یہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف اڑتا ہے، یعنی ایک گھر سے اڑا ہے اور دوسرے گھر میں چلا گیا ہے، تو اس کی عین ممکنہ تعبیرات میں سے ایک تعبیر ہے۔ اگر یہ پہلا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر کی طرف گیا، خواب میں یہ خیال ہے، تو اس کا مطلب ہے پہلی بیوی کو طلاق دے گا، دوسری بیوی کرے گا۔ اور اگر ویسے دوسری کی طرف گیا ہے تو یہ اشارہ ہے دوسری بیوی کی طرف۔
خواب میں اڑنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن بہرحال خواب میں اڑتے ہوئے ڈرنا اور ڈر کے نیچے اترنا، اس میں ممکنہ طور پہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ بہرحال یہ خواب کوئی اتنا برا خواب نہیں ہے، اچھا خواب ہے، آپ احتیاطاً صدقہ دے دیجئے، لیکن امید ہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو خیر اور بھلائی پہنچے گی۔ اور اس کے بعد ہے امید زندگی ہے۔ انہوں نے تعبیر پوچھی ہے کہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرے پیچھے کتا لگا ہوا ہے اور اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اور اس نے میرے کپڑے کو پکڑا ہے۔ یہ شاید اس کی تعبیر پہلے ایک قسط میں بیان کی جا چکی ہے، آپ اس کو سن بھی لیجئے گا۔ خواب میں یہ بہت بہرحال پریشان کن خواب ہے۔ خواب میں کتے کا کاٹنا اور خاص طور پہ اس کا خون آلود ہونا، اس کے منہ کا اور کپڑے کا اس میں چلا جانا، یہ تمام چیزیں انتہائی نقصان دہ ہیں، مستقبل میں سخت نقصان کا اندیشہ ہے۔ ایسا خواب اگر بر وقت آ گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور صدقہ دیجیے اور اپنی وسعت سے زیادہ دیجیے، چونکہ زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے اور اللہ رب العزت صدقہ کی وجہ سے بہت ساری بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ ساتھ میں نماز پڑھیے، اور مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے ہاں نماز کی سستی نہ ہوتی ہو جس کی وجہ سے ایسی کوئی پریشانی آنے والی ہے، اس لیے صدقہ دیجیے اور نمازوں کی پابندی شروع کیجیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کسی بھی آنے والی آفت سے محفوظ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔